باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع اعتکاف کی اہمیت۔ مفتی صاحب، بریک سے پہلے بھی ہماری اعتکاف کے موضوع پہ بات ہو رہی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اعتکاف میں کون کون سی عبادتوں کا ہمیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی قربت اور اللہ کی معرفت پانا نا۔ بالکل۔ تو ظاہر سی بات ہے، روزہ تو فرض ہے ہی، روزہ تو آپ اور یاد رکھیے گا کہ سنت موقدہ جو اعتکاف جو مسجد میں رکھتے ہیں اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر روزہ نہیں ہوگا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ تو روزہ تو عبادت رہا، لیکن آپ جس طرح 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو لیکن صاف بات ہے اس سے زیادہ قرآن پڑھیں آپ۔ ٹھیک ہے۔ اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضور نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا، میں یہ نہیں کہتا اس نے ایک حرف پڑھا، جس نے الف پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں دے گا، جس نے لام پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں دے گا، اس نے میم پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں دے گا۔ تو اس طرح الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ہیں۔ تو کوشش کیجیے اعتکاف کے اندر قرآن کا دور کیا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام ادھر ایک چیز آپ سے اور میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا ہوتا، وہ لوگ کیا کریں؟ قرآن سنیں، ہاں، سماعت کریں۔ مگر کہ وہاں پر بہت سے حافظ بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بعد بیٹھ کے قرآن سنیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ قرآن سننا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں دور کیا کرتے تھے، یعنی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جبریل امی کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ سنت رسول بھی کہ قرآن کا دور کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ نوافل کی کثرت، صلاۃ التسبیح، آپ نے اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح چاہے تو روزانہ پڑھو، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 دن پڑھو، ہفتے میں 1 دن نہیں پڑھ سکتے تو مہینے پڑھو، اور مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں پڑھو، اور سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو، کیونکہ اس کی فضائل اور اس کے درجات بہت ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی پا لیتا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے۔ تیسرے درجہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر نوافل تو ایک اپنی جگہ، لیکن بہت سے ہم میں سے ایسے جن کو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، بالکل، اور ہم نمازیں نہیں پڑھ پاتے۔ فرض نماز یہ یاد رکھیے گا سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا۔ تو جب آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی تو کوشش کی جائے کہ اگر آپ اعتکاف میں ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ فرض نمازیں جو قضا ہو گئی آپ اس کو ادا کر لیں، کیونکہ وہ ادا لازمی کرنے، جس طرح ایک قرض بندہ لیتا ہے جب تک وہ نہ دے تو ادا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جو فرض نمازیں قضا ہو گئی ہیں جب تک وہ ادا نہیں ہوں گی تو تب تک اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں فرمائے۔ اچھا، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے جو لوگ 3 دن یا 5 دن کا کرتے ہیں، اس کو بھی ذرا ہمیں بیان کیجیے۔ دیکھیے، اعتکاف کی 3 قسمیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف مثال کے طور پہ کسی نے منت مان لی یا نظر مان لی کہ فلاں کام میرا ہو جائے گا، جائز کام جسے کہتے ہیں، اور پھر وہ کہہ لے کہ میں 3 دن کا یا 1 دن کا یا 5 دن کا یا 10 دن کا، جتنے دن کا وہ چاہے اعتکاف مسجد میں کروں گا، تو اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے، اور وہ اعتکاف کرنا کے لیے واجب ہے تو لازم اس کا اعتکاف کرنا پڑے گا، اسے واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سنت موقدہ علی الکفایہ، جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ رمضان کے دنوں میں 10 دن کا جو روزہ ہوتا ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ مراد یہ کہ محلے میں سے اگر چند افراد بھی کر لیں گے تو سب کی ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے بھی نہیں کہا تو پھر سب گناہ گار ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ تو اس کا بھی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنا اس میں بھی لازم ہوگا، روزہ نہیں رکھے گا تو یہ پھر اعتکاف نہیں ہوگا۔ نفلی اعتکاف ایسا ہے کہ آپ مسجد میں گئے، آپ نے زبان سے نہ بھی کہا تب بھی کہ آپ نے دل میں ارادہ کہ میں اعتکاف میں، لیکن نویز سنت الاعتکاف کہہ دیا تو آپ نفلی اعتکاف میں آ گئے۔ اور نفلی اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں لغو باتیں یعنی کہ دنیاوی باتیں کرنا منع ہوتی ہے، گناہ گار ہوتا ہے بندہ، اس لیے فرمایا کہ نفلی اعتکاف کر لو تاکہ تمہارا وہاں گفتگو کرنا بھی عبادت بن جائے، نہ کہ تم گناہ گار بن جاؤ۔ تو یہ کیٹیگریز ہیں کہ سب سے پہلے واجب اعتکاف، پھر سنت اعتکاف، پھر نفلی اعتکاف۔ اچھا، کس صورتحال میں ہم اعتکاف توڑ سکتے ہیں؟ ایسی کیا صورت ہوتی ہے؟ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان کو ایسی بیماری یا ایسی پریشانی لاحق آ گئی کہ اب اس کے جسم میں طاقت نہیں رہی، کیا اس کے اندر ایسی ایمرجنسی ہو گئی کہ اس کو اپنے جسم کے یا اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا۔ مثال کے طور پہ اگر انجیکشن یہی لگ سکتا ہے، اگر ڈاکٹر شام میں آ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وامٹنگ ہو گئی، فوڈ پوائزن ہو گیا، اور کچھ بھی ہو گیا، نہیں طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ دوسری بات کہ گھر میں نعوذ باللہ کسی کی میت ہو گئی، بالکل کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس صورت میں اگر کوئی جاتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس کا بہرحال اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے کوئی اعتکاف کرتا ہے اور گھر میں کوئی اس کا کہتے ہیں کہ کھانا لانے لے جانے والا نہیں ہے،
تو شریعت نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ وہ شخص گھر جا کر کھانا کھا سکتا ہے لیکن گفتگو نہیں کرے گا اور کھانا کھا کر واپس آ سکتا ہے. ایک بات. اسی طریقے سے اعتکاف میں ایک اور مسئلہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ لوگ باتھ روم میں جا کے ناظرین اللہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر اگر اعتکاف کے دوران کوئی عمل کر لیں تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا لیکن گناہ گار ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, لوگ بہت ایسے بھی ہیں کہ اعتکاف کے دوران جان کر نہاتے بھی ہیں, یعنی کہ ٹھنڈک پانے کے لیے. تو اعتکاف کے دوران نہانا بھی منع ہے. اگر کوئی جیسا کوئی ناپاکی حالت ہو گئی تو وہ الگ بات ہے, لیکن جان کے غسل کرنا یا بار بار اپنے پر پانی ڈالنا اس کی بھی ممانعت ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتیں آسان رکھی ہیں وہاں اللہ نے پابندیاں بھی لگائی. تو اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے, تبھی آپ کا اعتکاف جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ انجام دے پاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں لوگ عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہی والی بات کہ ہم کنڈا لگاتے ہیں, بجلی کی چوری کو چوری نہیں سمجھتے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیر بھائی, وقت کی اہم ضرورت اور اس کو اجاگر کرنا یہ ہم پہ فرض بنتا ہے کہ عبادت کوئی سی بھی ہو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. ہم عبادت کر رہے ہیں اور گھر میں ہم نے لگایا کنڈا, چوری کی لائٹ استعمال کر رہے ہیں, تو پھر وہ عبادت نہیں رہے گی, گناہگار مزید ہوں گے آپ. بالکل. جس طریقے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شہر بھر میں چراغاں ہوتا ہے, اپنی مرضی سے لوگ کنڈے لگا لیتے ہیں, اپنی مرضی سے جو ہے وہ کرتے کہ الیکٹرک کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو پھر ایسا ثواب کمانے کا فائدہ کیا؟ آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں, آٹے میں نمک کے برابر آپ نے اس میں چوری ڈال دی, یہ چوری کا کوئی عنصر پہ اس میں درپیش ہو گیا تو وہ عبادت نہیں رہے گی. وہ رہا کیا رہی ہے پھر؟ وہ صرف دکھاوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. مرید اعظام کے الیکٹرک کو دیتے ہیں, پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ لمبی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اب تو اللہ کا کرم ہے کراچی والوں پر کہ جب سے یہ پرائیویٹائز ہوا کہ الیکٹرک تو کافی چینجز آ گئی ہیں الحمدللہ. ورنہ تراویح بھی ہم نہیں پڑھ سکتے تھے, محال مساجد کے اندر اندھیرا ہو جاتا تھا اچانک. تو کوئی بھی عبادت کے اندر ذرا سا بھی ملاوٹ کریں گے آپ, چاہے وہ لائٹ کی چوری کیوں نہ ہو, تو ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اس بات کا احتیاط کریں, کیونکہ گھروں میں بھی عبادت ہوتی ہیں, مساجد میں بھی عبادت ہوتی ہے, روڈوں پہ بھی اجتماعی طور پر عبادت ہوتی ہے. تو کنڈا استعمال نہ کریں. آپ کی جو چوری ہوتی ہے وہ دوسروں کو بھی بڑا نقصان دیتی ہے, اور خاص طور پہ اس مہینے کے علاوہ بھی دیکھیں چوری ہے. مفتی صاحب نے بتایا کہ چھوٹی چوری ہو بڑی چوری ہو گناہ آپ کو وہی مل رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کہیں کہ جی ہم کنڈا اتار لیں اس کے بعد لگا دیں, یہ ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے. لیکن نور, اس سے پہلے میں نے جو بریک سے پہلے ایک بات میں نے کی تھی کہ الیکٹرک کے اوپر اکثر یہ الزامات لگ جاتے ہیں. الزامات کیا لگتے ہیں؟ ہم نے دیکھا پروٹیسٹ ہو رہا تھا جی کہ کنڈا لگایا ہوا تھا, بجلی کے بعد کرنٹ, وہ بجلی کے بعد بارش کے بعد بجلی کے تار گرے اور بچہ جہاں بھاگ ہو گیا یا ہلاک ہو گیا, جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں. اس کو کس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جب کنڈے لگاتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے, اصل ذمہ دار تو پھر کنڈا لگانے والا ہوا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ خاص طور سے جن ایریاز کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے وہاں ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتنے ڈینجرس ہوتے ہیں کنڈے. بالکل. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر دفعہ بارش کے دوران ٹکرز نکالیں, لوگوں کو بتائیں کہ پلیز گیلے ہاتھوں سے چیزوں کو ٹچ نہ کریں, بجلی کے کسی سوئچ کو ہاتھ نہ لگائیں, جو گھنٹی ہوتی ہے گھر کی اس کو ہاتھ نہ لگائیں. لیکن سب سے جو ڈینجرس پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنڈے جو لگتے ہیں نا یہ کچے ہوتے ہیں, ہوا تیز چلتی ہے, بارش زور سے ہوتی ہے, یہ کنڈے گرتے ہیں. اب لگایا کسی نے اور نقصان کسی اور کو ہوا, اور پروٹیسٹ ہوتا ہے پھر کے الیکٹرک کے اگینسٹ. بالکل صحیح بات ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ یہ ایک رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ جس نے کنڈا لگایا اس نے شاید تھوڑے سے پیسے بچا دیے لیکن اس نے کتنا بڑا نقصان کر لیا. اچھا نور, اب کے دور میں مجھے نہیں سمجھ آتا لوگ کر کیوں رہے بجلی کی چوری, کیونکہ اب ایک میکینزم بہت چینج ہو گیا ہے. اب بجلی کی چوری کرنا آسان نہیں رہا ہے کیونکہ کے الیکٹرک کو ہی پتہ چل جاتا ہے, پھر پلنٹیاں بھی لگتی ہیں. تو ابھی آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ جو بڑی فیکٹریز میں جو ہم ماضی میں دیکھتے آتے تھے وہاں پر یہ سچویشن تھی کہ کروڑوں روپیہ کما رہے لیکن بجلی ہمیں چوری کی چاہیے, تو اب وہ ہو رہا ہے؟ یہ بہت کم ہوا ہے. شری, اگر میں ایک حوالہ دوں, 9 سال پہلے صرف
23% کراچی جو تھا نا وہاں لوڈ شیڈ نہیں ہوتا تھا, باقی پورے کراچی میں لوڈ شیڈ ہوتا تھا. ہم نے بہت سارے چینجز کیے ہیں. ایریل بنڈلڈ کیبل ایک چینج ہے, جو اویئرنیس ہے وہ ایک اور چینج ہے, ہمارا پروجیکٹ اجالا ایک اور چینج ہے. یہ سارے ہم نے پروجیکٹ ساتھ کے ساتھ چلائے. کنڈا ریموول ڈرائیوز ایک اور چینج ہے. ہم نے یہ سب کچھ ساتھ کے ساتھ کیا. آج کراچی کا 70% حصہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہے, اور اس کے اندر دس از اکراس دا بورڈ. آپ کے لیاری کے کچھ ایریاز کے اندر 0 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. آپ کے لانڈی کے کئی ایریاز ہیں, کرنگی کے ایسے ایریاز ہیں, عباس ٹاؤن, جہاں بالکل لوڈ شیڈ نہیں ہوتا. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو جائے کہ اس کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے اور پھر وہ یہی سوچ کے کہتا ہے کہ جی اب تو میں بل کہاں سے دوں گا, اس کے لیے آپ لوگوں نے کوئی پلان کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کا بل بہت زیادہ آ جائے, اس نے جی پہلے بڑے مزے سے استعمال کر لی لیکن اس کے بعد وہ چاہ رہا ہے کہ اب جی خدا کا واسطہ کوئی ریلیف دیں, تو کوئی ریلیف ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ہم اگر وہ ہمارے پاس آئیں اور اپنا یہ ایشو ہمیں بتائیں تو ہم اپنے کسٹمرز کو انسٹالمنٹ فیسلٹیز بھی دیتے ہیں. ان کو آسان اقساط کے ذریعے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ پے کریں, کیونکہ ہمارا پرائمری آبجیکٹیو یہ ہے کہ کسٹمرز ہمارے پاس آئیں اور اگر یہ ایشو ہے تو ہم ان کو مل کے حل کریں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی سختی نہیں ہے, آ کے بتائیں تو نہیں ہے. اگر خاموشی سے بل کی ادائیگی بالکل رک جائے تو وہ ایک مسئلہ واقعی ہے. اچھا علی بھائی, ماضی میں آپ نے بڑے پروگرامز کیے ہیں, بہت خطرناک جگہوں پہ بھی آپ گئے. ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب کے الیکٹرک کی ٹیم جاتی ہے تو میں نے بہت دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. کچھ ایسے علاقے ہیں جو آج بھی دبا کے چوری کر رہے ہیں, چاہے وہ روتے رہیں اور کچھ بھی کرتے رہے, لیکن ان کا کام ہے کہ جی میں نے بجلی کی چوری کرنی ہے. جب کے الیکٹرک کی ٹیم جائے گی تو اس کی وہ پٹائیاں بھی لگاتے ہیں اور یہ بھی مسئلے ہوتے ہوں گے. تو کون کون سے علاقے ذرا بتائیں ہمیں بیٹھ کے آج. بہت سارے ایریاز ایسے ہیں ابھی کہ جہاں پر لوگوں کو اجالا کمپین کا, جیسا ابھی نور نے ذکر کیا, اجالا کمپین ایکچولی ایسے ایریاز کے لیے کہ جہاں پر لوگ چاہتے ہیں کہ الیکٹرک نہ آئے. وہاں پر اجالا کمپین کے ذریعے ہم لوگ جاتے ہیں اور لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ میٹر لگوائیں گے تو اس کا آپ کو یہ سارے فائدے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی, بلکہ ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہیں پر کیمپس لگاتے ہیں اور وہیں پر ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جن ایریاز میں اجالا کیمپ لگانے کے باوجود فائدہ نہیں ہوتا وہاں پر بالکل ہم لوگ فورس کا استعمال بھی کرتے ہیں اور کریک ڈاؤن کرتے ہیں. وہاں پر ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی جگہ پہ جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں, کچھ ایک خاص لوگ ہوتے ہیں جو آ کے صرف شور شرابہ کرتے ہیں اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ کے الیکٹرک کا عملہ ہی لگاتا ہے کنڈے. جی کے الیکٹرک کا عملہ ہی کنڈے لگاتا ہے. کہ الیکٹرک کا عملہ کنڈے کیسے لگاتا ہے؟ کیا وہ آپ کے گھر کے اندر سے تار زبردستی لے کے آتا ہے اور کنڈے پہ لگا کے کہتا ہے خبردار جو اتارا؟ ایسا تو نہیں ہے. آپ جب اس کو کہتے ہیں تو شاید ان میں سے کوئی ایک آدھ کالی بھیڑ ہے ڈپارٹمنٹ میں. آپ کو روکنے کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ ہی لوگوں کو, دوسروں کو کرپٹ کر رہے ہیں, آپ پولیس کو رشوت دیتے ہیں, آپ پولیس کو آپ کہتے ہیں کہ پولیس رشوت دیتی ہے, آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم رشوت دیتے ہیں. ہم زبردستی پولیس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں, ہم زبردستی کے الیکٹرک لوگوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں اپنے غلط کام کروانے کے لیے. جب یہ ایکسیپٹ کرنا ہم شروع ہو جائیں گے تو یقین کریں کہ لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی, کنڈے کے ذریعے چوری بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ لوگوں کو فرق پتہ چلے گا کہ کنڈا لگانے سے انسانی جانیں جا رہی ہیں. میں نے اپنا ایک بلب جلانے کے لیے, اپنا ایک اے سی چلانے کے لیے کنڈا لگا دیا. اب اگر وہاں سے کسی کی جان چلی جاتی ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہے جس کے اوپر ذمہ داری ہے. یہ بات ہم سنتے ہیں کہ جی تار بڑے ناقص لگے ہوئے, وہ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے جی, کنڈے جو خود لگائیں. اچھا علی بھائی مجھے ایک بات بتائیں, جیسے اگر کسی کو میٹر لگوانا ہے یا کسی کے ساتھ کے الیکٹرک سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہے, تو جب آپ لوگوں کے آفیسز آئے, کمپلین سیل آئے, اور وہاں پر کیا صحیح طرح انٹرٹین کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی کوئی بڑا ہی مشکل سا ہوگا, بڑے خطرناک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو آپ کا بل پکڑ کے بولیں گے نہیں جی آؤ اس کو تو اندر کر دیں. تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے. پہلے آئی بی سیز تھی, اب جو ہے وہ یونیورسل ہو چکی ہیں ہماری آئی بی سیز, اور کسٹمر کیئر سینٹر اس وقت پورے کراچی میں ہر جگہ پہ ہیں. اب آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ گلشن میں رہتے ہیں تو آپ گلشن کی ہی آئی بی سی میں جائیں اور اپنا کام کروائیں. کراچی میں آپ کہیں پر بھی جائیں اپنا کام کروا سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کا کام ہوگا. اس سے ہمیں بھی یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس آئی بی سی میں, کس کسٹمر کیئر سینٹر میں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو چکی ہے. وہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیوں کم ہو رہی ہے, کیا بیہیویئر صحیح ہے. ہم لوگ جاتے ہیں, ہم لوگ خود جا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کا بیہیویئر کیسا ہے. لیکن الحمدللہ سارے آئی بی سی, سارے کسٹمر کیئر سینٹرز ہمارے جو ہیں وہاں پر رش ہوتا ہے, اور جس وقت رش کم ہوگا تو ہم لوگ آبویسلی کوشچن کرتے ہیں اور ان کے اوپر ہم لوگ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں. کوئی خطرناک طرح کے لوگ نہیں بیٹھے ہوتے. جی آئی تھنک ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, علی نے بالکل
بالکل صحیح کہا کہ ہمارے کسٹمر کیئر سینٹرز بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صرف کسٹمر کیئر سینٹرز نہ ہوں. ہم پاکستان کا سب سے بڑا کال سینٹر آپریٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے کسٹمرز ہمیں کال کر سکیں. ہم نے ایک SMS سروس آفر کی ہے 8119 تاکہ اگر ہمیں کال نہیں کر سکتے تو ہمیں SMS کر کے بتا دیں کہ یہ ہمیں کمپلینٹ ہے اور آپ اسے ایڈریس کریں. اگر ہمیں SMS نہیں کر سکتے تو فیس بک کے اوپر ہمارے سوشل میڈیا کے پیج کو ایکسس کریں, ٹویٹر پہ کریں, اور اب ہم نے ایک ایپلیکیشن بھی لانچ کر دی ہے. تو اب ایپ کے ذریعے بھی امیڈیٹلی کمپلینٹ ریز ہوتی ہے. ہم نے لوگوں کے سیل فونز اور ان کے ہاتھوں کے اندر سولوشن دے دیا کہ آپ ہمیں جب ایکسس کرنا چاہیں ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. اور بالکل جی, جب اتنا آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تو اب آپ ان مسئلوں کو ختم کریں, اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی ہمیں فون کر رہے ہیں, ان کو فون کر رہے ہیں, آپ خود جائیں, آپ کا مسئلہ حل ہوگا, اور آپ رائٹ پر ہوں گے تو بالکل ڈیفینیٹلی آپ کا مسئلہ حل ہوگا. مفتی صاحب, ہمارا آج ہم آخری عشرے پہ بھی بات کر رہے تھے, تو رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات کہ وقت گزر رہا ہے اور آخری عشرہ بھی آ گیا ہے, اور یہ وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق دوزخ سے نجات کا عشرہ, یعنی ہم تمام مسلمان آج یہاں بیٹھے ہیں, آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ عشرہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ, جسے کہتے ہیں نا کہ جب بازار کا آخری لمحات آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سامان بیچنے والے ہوتے ہیں وہ قیمتیں بالکل ہی گرا دیتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے عروج پر لوگوں کو, یعنی کہ آخری لمحات آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برسات جو ہے نا مومنوں پر اس طرح نچھاور کرتے ہیں کہ ہر رات اللہ 1000 گناہگار کو معاف فرما رہا ہوتا ہے. تو ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو 10 جو راتیں آتی ہیں, اور اس کی ایک رات میں تمام جو راتیں جو 1000 گناہگار ہوتا ہے, تو اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ شان, اور آمین آمین. اور اس جو 10 راتیں ہیں جسے دوزخ سے نجات کا عشرہ, اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں طاق راتیں آتی ہیں, اور اس راتوں کی شان یہ کہ اس میں لیلۃ القدر مل سکتا ہے. قرآن نے واضح فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. لیلۃ القدر تمہیں معلوم کیا, کہ تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے, وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تو اس رات کی شان و عظمت پانے کے لیے میں ایک بڑا ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 10 دن ہے نا, اب ان میں سے کسی بھی 5 دنوں کے اندر طاق رات میں ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو, تو آپ آج سے ہی اگر 1 روپے دیں گے, روزانہ 1 روپے یا 10 روپے دینا شروع کریں, روزانہ 2 نفل پڑھنا شروع کر دیں, ہو سکتا ہے یہ وہ رات آپ کو نصیب ہو جائے تو یہ 10 روپے آپ کے 1000 روپے بن جائیں گے, یہ 2 نفل آپ کو 1000 نفل بن جائے گی. کسی غریب کی مدد کر دیں, کسی کے لیے نیکی کر دیں تو 1000 نیکیاں بن جائیں گی. تو یہ بڑی کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری رات اور بڑا پیارا یہ آخری عشرہ عطا فرمایا ہے, اور اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں, کوئی ہے جو رزق میں فراوانی چاہے میں اس کو رزق دے دوں, اور کوئی ہے جو چاہتا اس کی عمر میں اضافہ کر دوں تو فرماتا ہوں میری عمر میں اضافہ کر دوں. تو یہ وہ 10 دن کا جو عشرہ ہے, اس میں اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے, اللہ مغفرت بھی فرماتا ہے, دوزخ سے نجات بھی عطا فرماتا ہے. اور میں ایک بات بتا دوں, رب کسی کو دوزخ سے نجات دے دے تو کیا اسے رب تعالیٰ دوبارہ ڈالے گا؟ بندہ موجود ہے, اللہ نے اس کو معاف کر دیا, تو یہ تو بندے کا نصیب ہے نا کہ آپ بندہ رب تعالیٰ سے کس طرح مانگتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی محبت میں اتنا آنسو بہا دے, کتنا آنسو, جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے, بالکل اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور بے شک میرا رب جو ہے وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھ سے فلاں, سب سے میرا رب سب سے بہت پیار کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور اس عشرے میں اللہ تعالیٰ خود بندوں سے کہہ رہا ہے کوئی ہے, اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس آواز کو سن پا رہے ہیں, کیا ہم اس پہ لبیک کہہ پا رہے ہیں. وقت تو ایک بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. باران رحمت سحری کا دسترخوان اس وقت سجا ہوا ہے, اور اب ہم اپنی گیسٹ نور سے پوچھیں گے کہ نور جو آج انہوں نے بالٹی, کون سا قیمت وہ تھا, بالٹی, اچھا یہ بالٹی کی سٹوری بتا دیں کہ میں نے پہلے بالٹی بولا لیکن علی بھائی کی مسز نے وہاں سے علی بھائی کو میسج کیا کہ بالٹی ہوتا ہے, بالٹی ہوتا ہے علی بھائی, بالٹی ہوتا ہے, تو ہمیں غلط بتا رہے تھے. کیسا لگا آپ کو ان کا بالٹی گوشت جو انہوں نے بنایا؟ بہت مزے کا تھا, بلکہ کھانے کے دوران میں یہی نوٹ کری تھی, خاموشی سے سب لوگ اتنا تیز تیز سے کھا رہے ہیں, تعریف کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا, بہت ہی لذیذ تھا. پکی بات ہے, پکی بات ہے. علی بھائی کیسا لگا؟ بھابھی نے تو بتائی دیا آپ کو. بہت اچھا,
अच्छा लगा? नो डाउट। इनके हाथ में ज़्यादा टेस्ट है, भाभी के हाथ में ज़्यादा टेस्ट है? भाभी के भाभी के हाथ में ज़्यादा टेस्ट। अच्छा, तो इनका यानी कि आपको अच्छा नहीं लगा हमारी शेफ? अच्छा लगा, लेकिन मुझे घर जाना है। हाँ, ये एक इशू होता है मुझे घर जाना है। लेकिन भाभी ने जिस तरह करेक्शन करी ना वहाँ से बैठ के, ये बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। भाभी ने कड़ी नजर रखी हुई है। हाँ, वैसे भाभी ने इन पे बड़ी कड़ी नजर रखी है, अभी इतना शर्मा रहे भाभी का नाम आया है तो। और ये शाकरा आपको क्रेडिट जाता है कि भाई जो हमारा जो गेस्ट आता है वो आपकी तारीफ करता है। हाँ। और इसका आपको के इलेक्ट्रिक से कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, फिलहाल तो नहीं, कोई नहीं है। वरना आप नमक तेज कर देती? ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह के इलेक्ट्रिक की वजह से तो आजकल बड़ा अच्छा बेस्ट चल रहा है। लाइट भी नहीं जा रही हमारी तरफ तो, बिल्कुल भी नहीं जा रही है डिफेंस के एरिया में। मुबारक। थैंक यू सो। अच्छा, एक वोटिंग कर लेते हैं। अभी इस वक्त 3 गेस्ट बैठे हुए हैं, इनसे पता करते हैं किस किस के घर पे लाइट जा रही है। आपके घर पे नहीं जा रही? आपके घर पे जाती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके घर नहीं, मेरे घर पे 100% रिजल्ट है। 100% हम कह रहे हैं 70% एग्जेम्प्टेड है। और अली भाई ने बैठे बैठे यहाँ पे पूरा अपना काम कर दिया। बहरहाल यहाँ सेट पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि 3 बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं और ये आज हमारे गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दीना जमाली। दीना, ये बताएं कि कौन सी क्लास में आप? 7 क्लास में आ गई माशाल्लाह। अच्छा, रमज़ान कैसे गुजर रही हैं मुझे बताएं? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। जी। और रोज़े रख रही हैं आप? जी ऐसा तो नहीं है कि बस रखा हुआ फिर नहीं बीच में ब्रेक ले लिया? नहीं। ऐसा नहीं है। अच्छा, आजकल छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं, तो अभी जब ये रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे, ईद के बाद कोई प्लान किया हुआ है वेकेशंस पे कहीं जाने का? अभी तक तो नहीं किया हुआ, पर अभी करेंगे। करेंगे? जी। अप्रूवल हो जाएगी? जी। अच्छा, जब हमें वेकेशंस पे जाना होता है, जब आपकी बात करते हैं, आप लोगों को जाना होता है, तो ज़्यादा कौन ईजिली मान जाता है? आपके अब्बू मानते हैं या अम्मी मानती हैं? अब्बू मानते हैं। जी। तो अम्मी नहीं मानती हैं? थोड़ा उनको बनाना पड़ता है। अम्मी को बनाना पड़ता है। अच्छा, आप माशाल्लाह 7 में आ गई हैं, तो आप कुछ घर के काम वाम कराती हैं अम्मी के साथ? कभी हेल्प आउट करती हैं? अभी नहीं, अभी मना है? जी, थोड़े बहुत। कुकिंग वुकिंग आपको है, कोई एक्सपीरियंस है? नहीं है। इनका गोश्त आपने वो खा के देखा है उन्होंने कैसा बनाया? जी, बहुत अच्छा था। पक्की बात है? जी। पक्की बात है। बड़ी शर्मीली सी बच्ची हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मुझे लग रही है थोड़ी शरारती। आपका नाम क्या है? ईशल। ईशल, ये बताएं कौन सी क्लास में आप? 6 क्लास में। इनसे कितना लड़ती हैं मुझे ये बताएं? लड़ती हूँ फुल एकदम, इन्होंने एडमिट किया मैं लड़ती हूँ। अच्छा, ये बहनों की लड़ाइयाँ किस बात को होती है? कितनी बहनें आप पहले मुझे ये बताएं? 4 बहनें। तो ये बहनों की लड़ाइयाँ आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, किस बात पे हो रही हैं? ज्यादातर कपड़ों पे होती है। कपड़ों पे होती है कि सेम कपड़े नहीं पहनना। सेम कपड़े नहीं पहने? जी। तो इस पे लड़ाई हो जाती है? जी। लो, ये का मतलब सेम कपड़े बनाने होते हैं आजकल? नहीं, सेम कपड़े साथ नहीं पहनना होते। अच्छा, आपकी जब बहनों में लड़ाई होती है तो आपको फेवर कौन करता है? अम्मी करती हैं, अब्बू करते हैं? कौन आपकी बात मान लेता है घर में आराम? अम्मी मान लेती है? अब्बू ही मान जाते हैं। ज्यादा अच्छा कौन लगता है आपको दोनों में? अब्बू। हाँ, ये देखो डायरेक्ट अम्मी लेकर आई और अब्बू अच्छे लगता है आपको? हाँ, अब्बू अच्छा लगता है। अब्बू क्यों अच्छे लगते हैं? अच्छा, मुझे बताएं, अब्बू की क्वालिटीज बताएं, क्यों अच्छे लगते हैं आपको? लगते हैं, हर चीज ही पसंद है उसके अंदर। हर चीज है? अच्छा, आप अभी इतनी सीरियस हुई हैं मुझे देख के, आप इतनी सीरियस हैं? नहीं, इतनी नहीं हूँ। हैं? नहीं है। अच्छा, ये देखें, आप ये इस वक्त देख रहे हैं कि मैं टीवी में आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ। आपका नाम क्या है भाई? ख्वाजा मोहम्मद नाइफ। नाइफ, कौन सी क्लास में आप? 1। अच्छा नाइफ, आपको अपने सारे बहन भाइयों में सबसे अच्छा कौन लगता है? अरीका। वो कौन है? वो बड़ी वाली बहन है आपकी? वो क्यों अच्छी लगती है आपको? चीजें देती हैं आपको? अच्छा, मैंने सुना है माशाल्लाह आपको अल्लाह मियां के नाम भी आते हैं, सुनाएंगे आप थोड़े से हमें? सुनाए। या सलूका या अलू अल्लाह लजी ला इलाहा इल्लाहु अर्रहमानुर रहीम अल मालिकुल कुद्दूस सलामुन मुमिनुन मुहैमिनुन अजीजुल जब्बार अल मुतकब्बिर खारिकुल बारिकुल मुसब्बिर गफार अल कहहारुर रज़ाकुल फत्ताहुल अली अल काबिजुल बासितुल गाफिरुर राफिउल मुइज़ुल मुरसमी अल वसील हकामुल अल लतीफुल खबीर अल अलीमुल हमीद अल मुक़्तदी अल मुमी अल मुमीत अल हय्युल क़य्यूम अल वाजिदुल माजिदुल
الصمد माशाल्लाह, किसने याद कराया आपको? बहुत ज़बरदस्त. स्कूल में भी पढ़ता. अरे वाह भाई, क्या बात है आपकी, ये तो बड़ी आपने ज़बरदस्त, मुबारक हो आपको, सारे नाम याद हैं. हमारे लिए भी दुआ करेंगे आप या नहीं करेंगे? करूँगा. कर लेंगे. अच्छा मुझे आप बताएं, आप बड़े हुए क्या बनेंगी? वैसे आप मुझे बड़ी मासूम सी बच्ची लग रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता अभी आप घर पे कितनी शरारती होंगी. आप मुझे ये बताएं, पीछे से किसी ने तौबा तौबा किया है? शायद किसी ने बोला है कि आप इतनी शरारती हैं. आप शरारती हैं वैसे? थोड़ी. थोड़ी हैं. बड़े होके क्या बनना है जी आपने? डॉक्टर. डॉक्टर बनना है. इतनी मासूम डॉक्टर होंगी, क्या आप किसी का इलाज करेंगी? लगा लेंगी सुई आप किसी को? जी. लगा लेंगी. आप क्या बनेंगी जी बड़ों को? टीचर. सख्त तरीन टीचर होंगी ये. इतनी सख्त होंगी, बच्चों को मारेंगी बढ़ के. और आपने क्या बनना है जी बड़ों को? आर्मी. आर्मी में जाना है इंशाल्लाह. इंशाल्लाह जी, बहुत सारी दुआएं और गिफ्ट भी हैं जो आपके साथ जाएंगे. और जहां बात होती है बचपन की, तो नूर, हमारे पास जो भी गेस्ट आता है हम उससे उसका बचपन पूछते हैं. आप बचपन में कैसी थी? आप शरारती थी, शाय बच्ची थी, कैसी थी आप? मैं बहुत मासूम थी और बहुत शाय थी. मेरी काफ़ी गुट लगती थी दूसरे बच्चों से. नहीं भाई, तो फिर ये अभी आप माशाल्लाह इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठी हैं, यहाँ पे 10 लोगों से जो है वो बंदे को करना पड़ता है, तो कैसे फिर आप मैनेज करती हैं जब आप शायद थी बचपन में? ये चेंज कैसे आया? मेरा ख्याल है जब आप स्कूल से गुजरते हैं, कॉलेज से गुजरते हैं, तो ये चेंज आ ही जाता है. चेंज आ जाता है. बचपन की कोई शरारत ऐसी याद है जिस पे बड़ी पिटाइयाँ लगी हों? हाँ, मुझे मेकअप लगाने का बहुत शौक था. हाय हाय हाय. तो मैं अपने अम्मी के ड्रेसिंग टेबल पे हमेशा जाती थी जब वो कमरे से निकलती थी और कोशिश करती थी बहुत सारा आई शेडो लगा दूँ, मेकअप लगा दूँ, और लगाने का बिल्कुल ढंग नहीं था. हाँ, ज़ाहिर है तो मैं बच्चों का होता है. सारा खराब कर देती थी. इतनी पिटाई होती थी उसके ऊपर. अब ये बड़ी वैसे बच्चियों को शौक होता है, बच्चियों को तो लड़कों को भी होता है. और वो मेरा बेटा है, वो अपने मुंह पे पूरा पाउडर मल के एक दिन आ गया, तो ये पता नहीं क्यों होता है. अली भाई, बचपन कैसा गुजरा आपका, ये बताएं आप. अम्मी से पिटते हुए इतनी हरकतें मैंने की हैं जो आज किससे सुनता हूँ तो शर्मिंदगी होती है कि इतनी हरकतें की हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या क्या? आप कैरियाँ तोड़ते थे, पत्थर मार के लोगों घरों पे, क्या करते थे आप? ऐसी हरकतें थी कि उसके बाद फिर मैं सहाफ़त में आ गया था. अच्छा, और फिर वो भी क्राइम शो में. और फिर क्राइम शो में आ गया. तो वैसे एक चीज़ होती है कि हमें कोई ना कोई ऐसी बात याद रह जाती है अपने बचपन की, जो कभी हम सोचते हैं तो मस्ते भी कि हमने किया गया था, लेकिन हमने कुछ किया होता है. कुछ ऐसा याद है आपको? बिल्कुल मुझे याद है. मैंने दमाम में थे सऊदी अरब में, एयरपोर्ट पे हमने फ़्लाइट डिले हो गई थी. मेरे हाथ में एक पुलिस वाले की गन आ गई थी ओए होए होए. और वो थी लोडेड. तो उस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर जो एक भगदड़ मची थी. भगदड़ मच गई थी, वो लाइट्स, वो सायरन, और फिर मुझे कुछ कहने के बजाय जब वो गन मुझसे ले ली गई, उस पुलिस वाले को अरेस्ट करके ले गए थे. और आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? 4 साढ़े 4 साल. 4 साढ़े 4 साल में आपने बंदूक उठा ली अली भाई. मैं वही तो कह रहा हूँ, उसके क्या बाद कर फिर रहे मैं हैं, क्या कर रहे हैं आप? बहरहाल जी, ये एक हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम बचपन इस वजह से पूछते हैं कि बचपन एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. आपको, आप जब बड़े हो जाते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे चले जाते हैं, लेकिन आपको अपना बचपन ज़रूर कभी कभी आप जब रिकॉल करते हैं तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आती है. मिस भी करते हैं क्योंकि जो बचपन में आपके फ्रेंड बनते हैं, जो बचपन में आपकी शरारतें होती हैं, जिन बचपन में छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होना होता है, वो अब हम बड़े होके इतना नहीं होते, लेकिन बचपन जो है वो हमें हमेशा याद रहता है. या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे रहता है.